دنیا کی سپر پاور بننے جا رہا ہے۔ اس سسٹینیبل ایگریکلچر کے اندر ایک کام یہ ہوتا ہے کہ زمین مختصر ہے، اس سے فصل کو بڑھانا کیسے ہے، اس کے لیے جدید ٹیکنالوجی اور میڈیسن کا یوز ہے۔ دوسرا، اپنے ماحول کو اس سے صاف کیسے رکھنا ہے۔ اب صرف یہ کام ہم کر لیں، ہمارے ملک میں 70% دیہات ہے ایگریکلچر، جو ہماری زراعت ہے وہ 70% ہے۔ اگر صرف اور صرف ہم زراعت اپنی کنٹرول کر لیں، صرف زراعت، تو انشاءاللہ اس ملک کے اندر سے غربت ختم ہو جائے گی۔ ہم نے آپ یورپ میں، اب میں ذکر کروں تو ٹائم بہت ہو جانا ہے، ایک لفظ میں آپ کو بتا کے جاتا ہوں، اس کے بارے میں سرچ کیجئے گا، جیک ما۔ یہ علی بابا جو آن لائن ریٹیلر اور سیلر، جو امازون سے بھی بڑا پلیٹ فارم ہے، ملین ڈالرز کا بجٹ ہے صرف علی بابا کا۔ اس کا آنر جیک ما ہے، چائنیز ہے، he is basically a teacher، وہ استاد تھا، اور اس نے استاد نے ریفارمز لے کے آیا، چینج لے کر آیا، اور اتنا بڑا اس نے چائنا کو ایک ایڈوانٹیج دیا کہ چائنا آج آپ دیکھ لیں آپ کے سامنے ابھی دنیا کے ساتھ بزنس کر رہا ہے۔ اس ملک کے اندر صرف اور صرف ایک نظام کی تبدیلی کی ضرورت ہے، وگرنہ اللہ نے آپ لوگوں کو، اس قوم کو ایسا ٹیلنٹ دیا ہوا ہے، اس قوم کو ایسی ذہانت دی ہوئی ہے جو شاید ہی کسی قوم کے پاس ہو۔ میں ابھی چونکہ میں استاد ہوں، میں کیمبرج سسٹم کے ساتھ اٹیچ ہوں، پچھلے ہفتے رزلٹ اناؤنس ہوا کیمبرج کا، آپ آن لائن گوگل کر کے دیکھ لیں۔ کیمبرج کا جو ایگزام ہوتا ہے یو کے میں کنڈکٹ، یہ پوری دنیا کے ایگزام کنڈکٹ کرتی ہے کیمبرج۔ 84 اسٹوڈنٹس ہمارے پاکستانی ہیں جو ٹاپ کی ہیں، 84 اسٹوڈنٹس نے کیمبرج اسکول کو ٹاپ کیا، اور میں خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، میں ان بچوں کو پڑھاتا ہوں دیہاتوں میں، مجھے پتا ہے بچوں کو، ہمارے بچوں کو موقع مل جائے، یہ دنیا کے جینیس ترین ذہن ہے، عقل مند ترین ذہن ہے، ان کو پڑھائی کا موقع ہی نہیں ملتا، ان کو پلیٹ فارم ہی نہیں ملتا، اور آپ لوگ ان سیاستدانوں سے سوال نہیں کر سکتے کہ آپ نے ہمارے بچوں کی ایجوکیشن کے لیے کیا کیا ہے۔ ہمیں آتے ہیں کہتے ہیں گیس لگوا دی، ہمیں آتے ہیں کہتے ہیں نالی بنوا دی، ہمارے پہ احساس کیا ہے۔ یہ نالی گیس ہے لوکل گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے، لوکل گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے، ان کو مضبوط کریں، وہ کام کروائیں گے۔ ہمارا بنیادی حق ہے، سبسیات لینا ہمارا بنیادی حق ہے۔ گورنمنٹ کا کام ہے ایجوکیشن کے اندر ریفارم لے کے آنا، تعلیمی نظام تبدیل کرنا، گورنمنٹ کا کام ہے یہاں کے بچے کو اٹھا کے اگر انہیں سرگودا بھی پڑھانا پڑے پڑھائیں، نہیں تو یہی یونیورسٹی ادارے بنائیں، کیوں نہیں بناتے ہیں یہاں پہ؟ ہمارے بچوں میں میڈیکل کالج کا کانسیپٹ نہیں ہے، ہمارے بچوں میں اگر آج کے دور میں ترقی کرنی ہے سارے سن لیں، اور آپ جانتے ہیں سارے جان بوجھ کے آنکھیں بند کرتے ہیں، ان سے سوال نہیں پوچھتے۔ پوچھیں ذرا، آرٹیفیشل انٹیلیجنس 21ویں صدی جا رہی ہے، ہم اب بھی سولنگ، نالی، تھانہ، کچہری اس پہ ووٹ مانگتے ہیں، اس پہ ووٹ دیتے ہیں۔ 21ویں صدی کے اندر چیٹ جی پی ٹی 21ویں صدی کی ضرورت ہے، کیا ہمارے بچوں کو لوگوں کو سکھانے کے لیے اس کو استعمال کر رہی ہے گورنمنٹ؟ کیا پلیٹ فارم گورنمنٹ نے مہیا کیا ہے کہ ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس، دنیا جا رہی ہے آسمان پہ، ہم جا رہے ہیں زمین کے اندر۔ تو میں آپ کو صرف غور و فکر کا کہہ رہا ہوں، تحریک کے بارے میں سوچیں۔ جو سیاستدان ووٹ لینے آئے خدارا، اس سے یہ سوال پوچھیں، بھائی 21ویں صدی کی جو ضرورت ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، چیٹ جی پی ٹی، آئی ٹی، انٹرنیٹ، اس کے لیے آپ نے اس ملک کو دیا کیا؟ ہمیں کیا دیا؟ یہ وہ ملک جس کی ٹوٹل معیشت پاکستان کی، ابھی گوگل کر کے سرچ کر لیں اگر میں کہیں غلط بول رہا ہوں، انڈیا کی آئی ٹی انڈسٹری، انفارمیشن ٹیکنالوجی، انٹرنیٹ، آئی ٹی انڈسٹری کی جو انکم ہے انڈیا کی، پاکستان کی ٹوٹل انکم سے زیادہ ہے صرف آئی ٹی انڈسٹری کی۔ دنیا کے چینج ہو گئے ہیں، ریفارمز آ گئی ہیں، بڑا کچھ تبدیل ہو گیا ہے، اور سب جانتے ہیں۔ آپ ووٹ دیتے ہوئے ان کو ووٹ دیتے ہیں، اور 5 سال کے لیے پھر روتے ہیں کہ یا اللہ کوئی عمر جیسا حکمران عطا فرما۔ ووٹ دیتے ہوئے تو سوچا نہیں تھا، اب دعا کر رہے ہیں اللہ پاک نے بھی جب تک حالت نہیں بدلنی، جب تک خود نہیں سوچنا۔ خدارا بھی ذہن سے نکل آئے، ایماندار کی عادت آئے گی، تحریک کی حکومت ہوگی تو اس ملک کے اندر ریفارمز آئیں گے۔ کیوں؟ سود کا نظام بدلے گا۔ اگر سود کا نظام نہیں بدلے گا، غربت مزید سے مزید ہوتی جائے گی۔
میں نے ابھی چونکہ آج ہم ڈیلی اسپیچز کر رہے ہیں، تقاریر کر رہے ہیں، لوگوں کو بتا رہے ہیں، جگا رہے ہیں، ایمان کو جھنجھوڑ رہے ہیں کہ خدا را جاگ گئے. میں دوبارہ آپ کے سامنے وہ بات ریپیٹ کر دیتا ہوں جو ابھی میں نے ویروال میں ایک تقریر میں کہا. آئی ایم ایف کے ساتھ نگران گورنمنٹ نے ایک معاہدہ کیا آئی ایم ایف کے ساتھ، اور اس معاہدے کے اندر 14 فروری کو نوٹیفیکیشن ہونا، 14 فروری کو سائن ہونا. الیکشن کب ہے؟ 8 کو. اس معاہدے میں آئی ایم ایف کی 5 شرائط انہوں نے مانی ہیں، 5. اور اس شرائط کی بنیاد پہ اس ملک میں مہنگائی کا طوفان آنے والا ہے. اور آپ سوچ نہیں سکتے کتنی زیادہ مہنگائی ہو جائے گی. وہ 5 شرطیں آپ گن لیں، ان کو پتہ لگ جائے گا آپ کو کہ ہر چیز بڑھے گی. یہ کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں؟ تو کوئی سیاستدان ہے، آپ اسے پوچھیں بھائی آپ کے پاس نظام کیا ہے، مہنگائی کیسے کنٹرول کرو گے؟ یہ کہیں گے آئے میں چھائے، کیونکہ کسی کے پاس کوئی نظام ہے ہی نہیں. آپ پوچھیں نا کیسے ہمارے بچوں کو تعلیم دیں گے؟ تعلیمی نظام ہے ہی نہیں. بجٹ تو سب سے کم ہے. صحت کا پوچھیں آپ کے پاس ہے کوئی ہاسپٹل؟ کیوں اٹھا کے لاہور لے کے جانا پڑتا ہے؟ اتنی جو لاہور والے ہاسپٹل ہیں ان کی سہولت یہاں پہ کیوں نہیں ہے؟ ہم انسان نہیں ہیں؟ ہم جانور ہیں؟ آخر ان سے پوچھے بھائی کون سا اتنا بڑا ہاسپٹل بنایا ہے کہ ہمیں لاہور نہ جانا پڑے؟ یہ جو 7 لاکھ ووٹ ہے اس حلقہ میں، 7 لاکھ، ان 7 لاکھ لوگوں کے لیے کون سا بڑا ہاسپٹل آپ نے بنایا؟ آتے ہیں ووٹ مانگنے. ان سے سوال تو کر کے دیکھیں. آپ کا حق ہے. ڈرتا کس چیز سے ہے؟ زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں. یہ ڈرا کے ووٹ لیں گے ہمارے سے؟ لے لیں، ہم تو کھڑے کھلے ہم پہ. جناب آتے ہیں، ہم آپ کے پاس آئے ہیں، میرے پاس تو کوئی گارڈ نہیں ہے، کوئی ڈر نہیں ہے الحمدللہ. یہ آئیں گے ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد. یہ آئیں گے، 5 گارڈ آگے 5 گارڈ پیچھے، جناب ڈرا کے. وہ بندہ پوچھے آپ عوام کے نمائندے ہو کہ جنگ لڑنے آئے ہو؟ انڈیا کے ساتھ جنگ لڑنے جا رہے ہیں. عوام کے نمائندوں پہ تو کوئی اسلحہ نہیں ہے. آپ لے کے پھرے نا اسلحہ، ابھی ایسا تو ڈال دے گا اندر. کیا انصاف ہے اس ملک کے اندر؟ اور ہم پھر ان کے پیچھے. سب سے بڑی طاقت عوام کی ہوتی ہے، سب سے بڑی. آج ووٹ دیتے ہوئے سوچیں اور ووٹ تحریک کو دیں. 8 فروری کو ٹھپا ٹرین پہ لگانا ہے. 8 فروری کو ٹھپا، 8 فروری کو ٹھپا. انشاءاللہ اگر ہم اسمبلی میں آئے تو ایسے ایسے آئیڈیاز ہمارے پاس ہیں، ایسی ایسی چیزیں ہمارے پاس ہیں جو ملک کے نظام کو بدل کے رکھیں گے. اور عوام تک انشاءاللہ گراؤنڈ روٹ تک ساری سہولیات آپ کو ملیں گی. اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی دے. ہم نکلے ملک کے لیے. آخری بات، ہم اپنی ذات کے لیے نہیں نکلے. بابا جی بھی فرماتے تھے، ہم بھی کہتے ہیں، اگر اپنی ذات کے لیے نکلے ہوں تو اللہ پاک اسی زمین میں کر. اللہ نے ہمیں سوچ دی ہے اپنی عوام کے لیے، اپنے ملک کے لیے. یہ پاکستان بہت مشکل سے حاصل ہوا. خدا نہ خواستہ ہم کھو دیں گے اس کو. جتنے قرضے میں جکڑے جا رہے ہیں بیچ دیں گے اس کو. خدا را اپنے ملک کے لیے ووٹ کا صحیح چناؤ کریں. آپ ہمارے سے بھی سوال پوچھیں بھائی، یہ ایک مسئلہ ہے، میں سے پوچھیں میں آپ کو بتاتا ہوں، اس کا سلوشن بتاتا ہوں کہ یہ مسئلہ ہے، ریلوے تباہ ہو گیا، اس کو کیسے ٹھیک کرو گے؟ معیشت پاکستانی روپیہ گر گیا، اس کو کیسے ٹھیک کرو گے؟ میں بتاتا ہوں کیسے ٹھیک ہوگا. آپ نہیں تو دیکھ لیں، افغانستان کو دیکھ لیں. کرنسی دیکھیں افغانستان کی. 22 سال سے جنگ لڑ رہا تھا کہ نہیں؟ آج پاکستانی روپیہ اور افغانی روپیہ کو کمپیئر کر لیں. ایک افغانی روپیہ 3.5 روپے پاکستانی کے برابر ہے. کیا معذرات ہے؟ جتنی پروڈکشن جو اللہ نے نعمت ہمیں دی ہے، جو نعمتیں اس ملک کو دی ہیں، کیا ان کے پاس ہیں؟ کیا ریسورسز اور ذرائع ان کے پاس ہیں جو ہمارے ملک کے پاس ہیں؟ بتائیں نا، ہے ان کے پاس. پھر ان کی کرنسی کیسے ہوگی اتنی اچھی؟ صرف قیادت ہی چینج ہوئی ہے. نیتوں کے فطور ہیں ان کے. اپنی عیاشیاں ختم کریں. ایک پاکستان انسٹیٹیوٹ ہے جو ڈیولپمنٹ اکانومی پہ ڈسکس کرتا ہے. اس نے 5 چیزیں بتائی ہیں، ان میں سے ایک میں بتا دیتا ہوں، باقی 4 میں پھر ایک ایک کر کے بتاتا رہوں گا چونکہ ڈیٹیل بہت زیادہ ہے. وہ کہتا ہے صرف کابینہ مختصر کر لیں، سیکٹریز کی تعداد کم کر دیں، اور گورنمنٹ جو جس کو آپ کہتے ہیں افسر شاہی، ہم اس کو بولتے ہیں سول بیوروکریسی، ان کو لگام دے دیں. ملک کے نظام، آفس، دفتر سارے ٹھیک ہو جائیں. بہرحال اللہ تعالیٰ ہمارے سب کے حق میں بہتری کریں. اپنے